جو بندہ اس درود پاک کو جمعے کے دن صرف 11 بار پڑھے گا، اب اس کے فائدے سنیں۔ اس درود پاک کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ روز معاشر اس کو پڑھنے والے شخص کا میرے کملی حالے کے ہاں وہ مقام ہوگا جو حضرت بلال کا مقام ہے۔ صرف جمعے کی نماز کے بعد 11 بار پڑھنا ہے۔ اچھا، اب دوسرا فائدہ سنیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے جو اس درود پاک کو پڑھے گا اس کا چہرہ روز معاشر اور زندگی میں کبھی مسک نہیں ہوگا، سیاہ نہیں ہوگا، خنزیر اور بندر نہیں بنے گا۔ اس کا چہرہ مسک نہیں ہوگا، سیاہ نہیں ہوگا، خنزیر اور بندر نہیں بنے گا۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے جو اس کو پڑھے گا فرشتے اس کو محبت سے اکرام سے پیش آئیں گے اور موت کے وقت اس کے فرشتے اس کے خود کام آئیں گے، سختی نہیں کریں گے، خود کام آئیں گے۔ بڑی گہری بات ہے، موت کے وقت فرشتے خود اس کے کام آئیں گے۔ چوتھا فائدہ اس درود پاک کی پڑھنے والے کو کیا ہے؟ اس کو وہ آنکھوں کی وہ روشنی ملے گی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی۔ اب اگلی سنیں، پانچواں فائدہ، اللہ کریم اس کی نظروں سے کائنات کے پردے ہٹا دیں گے۔ جب اس کی نظروں سے کائنات کے پردے ہٹ جائیں گے، زمین کے خزانے، آسمان کے خزانے، فرشتے، جنات، سب چیزیں نظر آئیں گی۔ اللہ جس کے سامنے چاہے پردے ہٹا دے، جس سے چاہے پردے دے دے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ کشف کی صلاحیتیں اللہ اس کو عطا کریں گے۔ اور ساتواں فائدہ اس کو یہ ہوگا، اللہ اسے اپنا دوست بنائے گا اور اس کا نام سدا رہے گا۔ آٹھواں فائدہ یہ ہے، دنیا والوں کی نظروں میں اللہ اس کو بلند مقام دے گا۔ اور نواں فائدہ اس کا یہ ہے، اس کی نظریں وہ دیکھیں گی جو کوئی دیکھ نہ سکے گا، وہ ملے گا جو کسی کو ملا نہیں۔ اور 10واں فائدہ یہ ہے، دل اور جسم کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اور 11واں فائدہ یہ ہے کہ اس کے دل کا برتن وسیع ہوگا، اللہ اس کے دل کی تمام تاریکیاں مٹا کے اس کے دل کو روشن منور کر دیں گے۔ اور 12واں فائدہ یہ ہے، اللہ اسے مخلصین میں اٹھائے گا۔ اور 13واں فائدہ، اس درود پاک پڑھنے والی کی زبان میں اللہ وہ تاثیر دے گا، جو بولے گا اللہ وہ کر دے گا۔ جو بولے گا اللہ وہ ہاں۔ اور 14واں فائدہ، اللہ اس کی تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں کو دور کر کے اسے صحت عطا فرمائے۔ اور اس کا 15واں فائدہ ہے، اللہ اس کی روزی کی تنگی کو دور فرما کر غیب کی روزی اسے عطا فرمائیں گے۔ 16واں فائدہ اس کا یہ ہے، اللہ پاک اس درود کے پڑھنے والے کو ایسی نعمت عطا فرمائیں گے جو دنیا کے ولی قطب ابدال غوث قلندر بڑے بڑے اولیاء اس نعمت کو مانگتے آئے اور کوشش کرتے آئے، اللہ اس کو وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک اس کو وہ عطا فرمائیں گے جو بڑی بڑی ہستیوں کو ملا۔ اور یہ اللہ پاک اس حالت میں موت دیں گے کہ اللہ اس کے دل کو سیاہیاں ختم کر کے، گندگیاں ختم کر کے، حتیٰ کہ بری عادات اور تنہائیوں کے عیب، گناہ، بدبختی، شقاوت صاف کر کے اللہ پاک اسے اپنے پاس اس وقت تک نہیں بلائیں گے جب تک کہ یہ صفائیاں نہیں ہوں گی۔ اللہ اسے اپنے پاس اس حالت میں بلائیں گے کہ وہ پاک اور صاف اور نور اور روحانی اور نورانی ہوگا۔ اور اس کا آخری فائدہ یہ ہے، اس کی برکت سے اللہ رزق کے غیبی روحانی عطا فرمائیں گے اور جسمانی عطا فرمائیں گے۔ رزق کے غیبی، روحانی اور جسمانی، بہت بڑی گہری بات ہے، ایسی جگہ عطا فرمائیں گے۔ اب وہ درود پاک سنیں اور مختصر تھا۔ کون سا درود پاک ہے؟ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ آپ میرے ہر درس میں سنتے ہیں۔ اگر یہ کوئی بندہ صرف 2 منٹ کا یہ لفظ یاد کر لے اور جمعے کے بعد صرف 2 منٹ کے لیے بیٹھ کے اس کو 11 دفعہ پڑھ لے
کمال ہی کمال ہے۔